ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ملک و ملت اور علم کی بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ سمجھیے کہ علم کا دریا ہمارے سامنے ہے، اسلامی تعلیمات کا بیش بہا خزانہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی خصوصی گفتگو کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے آج کے ہمارے خصوصی مہمان حضرت محترم مفتی سبیل احمد قاسمی صاحب، جو کہ بانی و سرپرست وزڈم ایجوکیشنل ٹرسٹ چنئی سے تعلق ہے، جن کا حضرت رکن شورا مظہر العلوم سہارنپور کے رکن بھی ہیں اور تامل ناڈو جمعیت علماء کے صدر ہیں۔ حضرت خلیفہ و مجاز فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ رکن شورا مدرسہ ریاض العلوم مدرسہ انعام العلوم آندھرا پردیش سے تعلق ہے۔ میں اس قابل نہیں کہ حضرت سے کوئی سوال کر سکوں۔ ہم اور آپ یہاں اس لیے موجود ہیں کہ حضرت سے ہم کتنا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ان سے کچھ گفتگو کریں گے آج کے حالات پہ، موجودہ حالات پر۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس طرح سے کہ حضرت، جیسے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دائرے میں بھیجا، مسلمان بنا کے بھیجا، اور مسلمانوں کو دیگر اقوام پہ قیادت کے لیے بھیجا کہ ہم ایک مثبت پیغام دے سکیں اور اسلامی تعلیمات کا جو پیغام ہے اس کو عام کر سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مغربی تہذیب کے غلام ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی جو دیگر قومیں ہیں ان کی تہذیب اور کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ تو اس کے اسباب اور اس کا سدباب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے راشد بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور آپ کے سوال میں ہی آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام و اکرام فرمایا کہ ہم کو حاکم بنایا اور دیگر تمام اقوام کو محکوم بنایا، بلکہ حدیث پاک کے اعتبار سے تو اللہ کے نام لینے والے کے لیے دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ ایک اور حدیث پاک کے مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی روئے زمین پر رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کا سارا نظام چلائیں گے۔ بے شک مسلمانوں کو اللہ نے حاکم بنایا اور ساری مخلوق کو محکوم بنایا، لیکن آج جو صورتحال آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے آج محکوم کی حالت ہو گئی ہے ہماری، اور ہم پر دیگر اقوام غالب نظر آ رہے ہیں، تو حقیقت تو ہے کہ اس کی وجوہات وہی ہیں جو آپ نے سوال میں بتایا کہ ہم نے ہماری اپنی تہذیب اور ہمارا اپنا طور طریقہ، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ، جس کو اسوہ کہا گیا ہے، آئیڈیل اور پیٹرن کہا گیا ہے، نمونہ کہا گیا ہے، اس خول میں ہماری زندگی ڈھلنے کی بجائے ہم نے یہود و نصارہ کے طور طریقے ملبوسات میں اور معقولات میں، مشروبات میں، زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لیا ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی طور طریقہ ہو، آدمی اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو قرآن ہی کی زبان میں وہ انسانیت سے آہستہ آہستہ الگ ہونے لگتا ہے، پھر اس کے اندر سے صفات نکل کر رذائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنا طور طریقہ، اپنے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر وہ یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ وہ سیلاب کی طرح سے یہود و نصارہ کے طریقے پر بہتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی فیشن جو برطانیہ اور امریکہ میں آج ایجاد ہو تو کل کو ہمارا نوجوان اس کی نقل کرنے لگتا ہے۔ نقل اگر کی جائے جس میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، سرخروئی ہے اور حاکم بننے کا
مقام اسی سے ملتا ہے، تو وہ آئیڈیل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ مثال کے طور پر آج کل زندگی گزارنے کے درجے میں انسانوں کا تعلق، مسلمانوں کا تعلق اقتصادیات اور معاشیات سے ہے، تو آدمی تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے۔ نبی کی زندگی میں اس سے متعلق بڑی تفصیلات احادیث پاک کی کتابوں میں ذخیرے میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بزنس کی ٹریننگ لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار کا مال لے کر ملک شام کے بازار میں جاتے ہیں۔ اس کو تجارت کی اصطلاح میں ایکسپورٹ کہا جاتا ہے، اور پھر شام کے بازار سے مال خرید کر مکہ مکرمہ کے بازار میں لا کر بیچا، اور اس میں آپ کو نفع ہوا، تو اس کو تجارت کی اصطلاح میں امپورٹ کہتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر امی جان ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تجارت کی، ان کی صداقت اور امانت کی وجہ سے پیشکش کی، تو آپ نے پہلے درجے میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں تجارت کی، جو بعد میں چل کر آپ کی لائف پارٹنر بھی بن گئی، لیکن اس سے پہلے تجارت میں پارٹنرشپ کیا، اور جب آپ کی مہارت، صداقت، امانت کی وہ قائل ہو گئی تو انہوں نے اپنے نکاح کا پیغام دیا اور لائف پارٹنر ہو گئے، اور اس کے بعد اون بزنس کیا اور پروپریٹر بن گئے۔ تو پارٹنر آپ، پروپریٹر آپ، اون بزنس آپ کا، اور جاب ورک آپ نے کیا، ٹریننگ آپ نے لی، ایکسپورٹ آپ نے کیا، امپورٹ آپ نے کیا۔ تو ایک تاجر کو اپنی تجارت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو نمونہ ہے کہ وہ جس لائن سے بھی تجارت کرنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نبوی ہدایات کو اپنی تجارت میں جاری کرے اور نمونہ بنائے۔ لیکن اس کے مقابل آپ جو آج فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو اللہ نے حاکم بنایا، لیکن آج مسلمان دنیا میں محکوم نظر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے اندر اللہ نے جو طریقہ ہم کو سکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر، اور اسی کے لیے اللہ نے اپنی کتاب اتاری کہ جو زندگی میرے نزدیک میرے بندے کے حاکم کے مقام کے ساتھ دنیا میں رہنے کے لیے جو زندگی مطلوب ہے، اللہ نے اپنی کتاب عظیم اتاری۔ ایک صحابی نے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اماں جان نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ ان کی زندگی تو قرآن مجید ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن تھیوری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے، اور اس زندگی کو، نبوی زندگی کو امتیوں کے لیے، عام آپ کے ماننے والوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بتایا گیا کہ جب یہ زندگی ہماری زندگی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری زندگی ہر شعبے میں، اقتصادیات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں ہماری زندگی ملے گی، تو ہم کو اللہ حاکم کا مقام عطا کریں گے، اور یہی اصل ہمارا مقام ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ ایک آیت ہے جو عام طور پر دعوت و تبلیغ کے مقررین حضرات بھی پڑھتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہاں علماء اور اہل علم جانتے ہیں کہ للناس کا جو لام ہے، جو حروف تہجی کا ایک حرف ہے، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے قرآن پاک کے اعجاز، قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ یہ لام سب کچھ اس امت کے پیدا کرنے کا مقصد اور اس کی اصل وجہ اور اس کا مقام اسلام سے اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں دو طریقہ کار ہے، ایک یہ ہے کہ وہ نفع لینا چاہتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر امت محمدیہ کا مقام بتایا اسلام کے ذریعے سے کہ وہ نفع لینے والے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو، یہاں للمسلمین نہیں للناس کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس ڈگر سے ہٹ رہا ہے، اس لیے وہ حاکم کی بجائے محکوم نظر آ رہا ہے کہ اس نے انسانوں کے نفع کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو اس سے وہ ہٹ رہا ہے۔ ابھی ہمارے چنئی کے اندر گزشتہ 2 سال پہلے فلڈس سے ہم کو واسطہ پڑا، طوفان آیا،
تو اس زمانے میں ہم لوگوں نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ریلیف کا کام کیا، کئی مرحلوں میں کام ہوئے. تو ہمارے نوجوانوں نے پہلے مرحلے میں سیلاب شدہ علاقے میں پہنچ کر پانی میں اپنے آپ کو گرا کر، پہنچا کر، ڈبو کر ڈوبنے والے انسانوں کو بچانے کا کام کیا. تو ایک واقعہ جس کی میڈیا میں بڑی شہرت ہوئی، انسانیت کا ایک مسلم نوجوان نے جو اس کا اصل حق ہے، فریضہ ہے، اس نے پیش کیا، جس کی وجہ سے ہمارے برادران وطن میں بہت اثر پڑا. حتیٰ کہ یہ بالکل کھلا ہوا واقعہ ہے، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا میں آیا کہ ایک نوجوان جس کا نام محمد یونس ہے، ایک ڈوبتے ہوئے شوہر بیوی کو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر پانی میں خود ڈوب کر ان دونوں کو کھینچ کر لایا، جن کے پیٹ میں پانی پہنچ چکا تھا اور وہ بالکل جان جانے کے قریب ہو چکے تھے، اور وہ ہندو جوڑا تھا. جب وہ باہر آئے تو اندازہ ہوا، فرسٹ ایڈ کے بعد ہمارے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے ان کو فرسٹ ایڈ کیا تو پتہ چلا کہ بالکل تولد اور زچگی کا وقت اس عورت کا قریب ہے. ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تو گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کی زچگی ہو گئی. تو ان شوہر بیوی نے یہ طے کیا کہ ہم ہماری اولاد کا، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، یہ وہ نوجوان، مسلم نوجوان جن کے دین نے انسانیت کی خدمت کو اہم العبادات بلکہ تمام عبادتوں میں افضل عبادت بتایا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرماتے ہیں، احادیث کے ذخیرے میں ہے، خیر الناس من ينفع الناس، the best man of the community who serve his energy for humanism، کہ انسانیت کے نفع کے لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی کو یہاں اخرجت للناس کا لفظ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں. تو اس نوجوان کا نام انہوں نے اپنی زنانہ بچی کا نام رکھا، حالانکہ یہ مرد کا نام تھا، محمد یونس. تو ڈاکٹروں نے جب اس بچی کے برتھ سرٹیفکیٹ کی کارروائی کی تو نام پوچھا کہ آپ لوگ کیا نام رکھنا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد یونس نام تجویز کر رہے ہیں. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تعجب یہ کہ آپ لوگ غیر مسلم ہیں اور ایک مسلم نوجوان کا نام رکھنا چاہیں گے، اور پھر زنانہ بچی کا نام، لڑکے کا نام، مرد کا نام رکھنا چاہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو، وہ اپنے اعتبار سے، مذہبی عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے جواب دیا کہ بھگوان اس نوجوان کے شکل میں آیا جو ہمیں دوسری زندگی دے گیا، لہٰذا ہم بچی ہو ہم وہی اسی نوجوان کا نام رکھیں گے، اسی نوجوان سے منسوخ کر کے. ہاں، اسی نوجوان سے منسوخ کر کے. تو بہرحال اس واقعے سے ایک بڑا اچھا پیغام برادران وطن کے درمیان میں گیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان اسی کا نام ہے کہ وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر انسانوں کی حفاظت کا، انسانوں کی بقا کا کام کرتے ہیں اور انسانوں کے نفع پہنچانے کا کام کرتے ہیں. آج یہ مسلمان اپنا جو طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کی کامیابی کا طریقہ دیا تھا، اس سے ہٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بجائے حاکم کے محکومیت کی طرف چلا جا رہا ہے. ابھی موقع ہے کہ وہ اسی پاکیزہ زندگی کی طرف لوٹ آئے تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو اس کے مقام پر پہنچا دے. اور جہاں کہیں دنیا میں لوگ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور نبوی زندگی کی نقل پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آج بھی 1400 سال کے بعد بھی اسی عزت و اکرام کے ساتھ جو ہے چلا رہا ہے. اور جہاں کہیں ذلت و پستی نظر آ رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کی محترم. لیکن جیسے آپ نے واقعہ سنایا نوجوان کا، ہمارا نیشنل میڈیا مسلمانوں کے اس طرح کے واقعات کو دکھاتا نہیں ہے، یا ان کو سامنے لانا نہیں چاہتا. جبکہ مسلمان جو گناہ نہیں کرتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس کو منفی انداز سے پیش کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میں آپ کو راشد بھائی مبارکبادی دوں گا کہ ماشاءاللہ آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ میڈیا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے اور میڈیا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. تو اس کا جواب سیدھے سے یہی ہے کہ مسلمانوں کو بھی میڈیا سے جڑنے کی ضرورت ہے. یہ اور بات ہے کہ شرعی حدود میں جڑیں گے، لیکن آج سب کچھ میڈیا ہی ہے، لہٰذا اس شکایت کا جواب سیدھے سے یہی ہے کہ وہ جو اسلام کا پرچار نہیں چاہتے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو اور خوبیوں کو چھپائیں گے. اس کے لیے حل یہی ہے کہ
ہمارے پاس بھی اپنی میڈیا ہو اور ہم اس کی پرچار کریں، اور جہاں یہ واقعہ ایک سرد خانے میں چلا جائے وہاں میڈیا کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کے سامنے آئے تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے راستے کھلنے کے امکانات ہیں اور بہت ہی مفید اور نافع طریقہ کار ہے۔ میں آپ کی پچھلی گفتگو کی طرف آتا ہوں، جیسے کہ آپ نے بات کہی تھی معاشیات کی اور خواتین کے کاروبار کرنے کے تعلق سے، تو کیا ہماری مسلم خواتین بھی کاروبار کر سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں ماشاءاللہ مختلف ہمارے جو ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، اس میں جیسے فقہ اسلامک اکیڈمی ہے، ادارۃ المباحث الفقہیہ ہے، اس کے اندر یہ سوالات موضوع بنائے گئے اور بڑی تفصیلات کے ساتھ ملک کے ماہر مفتیان اکرام نے اس پر مقالے لکھے اور نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شرعی حدود کے اندر جہاں عورت کے لیے جواز ہے کہ اس کا اصل نان نفقے کا ذمہ دار تو مرد ہے، اور ایک عورت کے لیے جو ہے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری کے درجے میں کئی مرد آتے ہیں، اور اسی طرح ایک مرد کے ذمے نان نفقے جو اس کے ذمے ہے کئی عورتیں آتی ہیں۔ ایک مرد کے ساتھ 4 عورتیں لگی لگائی آتی ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے اور اس کی بیٹی ہوتی ہے، اس کی بہنیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اگر عورت کو کسی بھی طرح کا مرد کا سہارا نہیں ہے نان نفقے کے لیے تو ہماری شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ شرعی حدود میں رہ کر اپنی معاش کی کفالت کر سکتی ہے، لیکن شرعی حدود میں رہنا ہوگا۔ باقی بالکلیہ درجے میں ناجائز اور حرام یہ نہیں کہہ سکتے۔ باقی نفقہ عورت کے اپنے ذمے نہیں ہے اور اس کی مالی حالت کمزور ہے، اگر بیوی مدد کرنا چاہے کوئی کاروبار کر کے، ہاں وہ بھی اس کے بھی شرعی حدود ہیں۔ جس مثال کے طور پر کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس شوہر کے اس کمپیوٹر انجینئرنگ میں جو اس کے معیشت سے تعلق رکھتی ہے آدھا کام وہ کر کے دے سکتی ہے۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ بہت سارے سی اے ہیں کہ ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ان کی بیویاں گھر میں آدھا کام کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح حدود کے اندر رہ کر، چونکہ عورت کے ذمے خود معیشت اور نان نفقہ نہیں ہے شرعاً، اس کا شوہر، اس کا مرد اس کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن اگر معاون بن سکتی ہے حدود شریعہ میں تو شرعاً منع بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب، جیسے پچھلی سرکار سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے مدارس جو ہے، مدارس اسلامیہ اس ملک کے اندر اس کو سرکاری کنٹرول میں لایا جائے، یا جیسے مدرسہ بورڈ قائم کیا گیا، تو اس کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور کیا کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے آنا پڑے گا ماضی سے، کہ آج دنیا جس رخ پر جا رہی ہے شدت کے ساتھ یہ تقاضا ہے، خاص طور پر دانشوران میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، اور یہ مدارس اور اسکولز کی تقسیم ختم ہونی چاہیے، دونوں کو پارٹ دینا چاہیے۔ اور وہ ایک الگ سوال ہے، جو سوال یہ کہ مدرسہ بورڈ جو سرکار کے زیر اثر ہے، سرکار سے ہم کو مراحل لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے؟ اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے علمی سلسلے کا آغاز اور اصل ہمارا علمی مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم کے شروع کرتے وقت ایک اصول مرتب کیا جس کو اصول ہشتگانہ کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک اصل حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دارالعلوم کے بارے میں، اور پھر دارالعلوم سے آگے بڑھ کر تمام ہی علمی اداروں کے لیے یہی اصل ہے کہ سرکار پر اس ادارے کے چلنے کے لیے نگاہ نہ ہو کسی طرح کے تعاون کا، اور اسی طرح کسی شخصیت پر، شخصیت واحد پر کہ اس ایک شخص کے مال پر یہ دارالعلوم چلے یا کسی ایک خاندان کے مال پر یہ دارالعلوم چلے، اس کی نفی کی ہے، اور فرمایا کہ جس وقت ایسا ہونے لگے گا ادارہ تنزلی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ الہامی اصول ہے جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اور اسی میں ان مدارس دینیہ کی حفاظت ہے، اور اس کے ہٹ کر جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں اس اصول سے اگر ہٹا جائے تو ادارے تنزلی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس میں بہت دور اندیشی ہے، تدبر ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی گہرائی اور گہرائی کے بعد یہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سرکار کی مداخلت ہو یا کسی شخص واحد یا فیملی کی مداخلت اگر ہو جائے اور ان کے سرمایہ کاری سے ادارے چلنے لگیں تو مداخلت شروع ہوگی، اور پھر ایک جو ہمارا نظام ہے
جو ایک بہت عظیم مقصد کے لیے، افراد سازی کے لیے ہم چل رہے ہیں، پوری انسانیت کی جو ہے وہ رہبری کے لیے اور ان کی جو ہے مقتدا بننے کی صلاحیت وہ افراد میں پیدا ہوں جو ان مدارس سے پیدا ہونے والے ہیں، تو اس نظام میں خلل پیدا ہوگا۔ سیدھے سے ایک محاورہ ہے، جس کا کھایا اس کا گایا، تو اس درجے میں جو ہے اگر ہم نے سرکار کا تعاون حاصل کیا تو سرکار کی مداخلت ہوگی، اور خود بخود ادارے پر ایک قسم کا دباؤ بنے گا کہ اگر وہ 10 بات کہتے ہوں تو کمپرومائز کے درجے میں ہم 5 کو مانتے ہیں، 5 کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فراست ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ادنیٰ درجے کی مداخلت سرکار کی یہ ان مدارس دینیہ کے روح کو ختم کرنے کے مترادف ہے اور انتہائی درجے کا مضر ہے، اور ان مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ مسلم امہ کی نئی نسل ان مدارس میں پہنچ کر اپنے مذہبی بقا اور تشخص کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا جو اصل اسپرٹ ہے جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے، وہ ہمارے اس نصاب کا جو نصاب کی انسانیت کا سبق سکھاتا ہے، اس کو پڑھ کر ایک انسانیت کے درجے کا درد اور کڑھن رکھنے والا انسان بن کر ملک میں آئے اور شہری بنے، اور بلا تفریق مذہب و ملت انسانوں کی خدمت کو اپنا مشن بنا کر زندگی گزارے۔ تو ایک عظیم مقصد کو لے کر چل رہے ہیں، تو اس میں کسی بھی طرح کی خارجی تعاون سے مداخلت ہوگی، اس لیے ہمارے بزرگوں نے سرے سے اس کو منع کیا ہے۔ ایک عظیم مقصد میں کہیں خلل نہ ہو جائے اس خدشے کے خاطر، اور الحمدللہ یہ مدارس دینیہ بغیر کسی سرکاری تعاون کے آج تک ماشاءاللہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ روز بروز ترقی کی طرف جو ہے عروج کی طرف رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اللہ کی ذات سے یہی یقین کرتے ہیں کہ سرکار 100 کروڑ 500 کروڑ سابقہ حکومت نے سینکشن کیا۔ بھائی محمود مدنی جو ہمارے مجاہد آزادی شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور میرے درسی ساتھی بھی ہوئے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو اس ملک کی آزادی میں بہت اہم کردار کی توفیق اللہ نے عطا کیا۔ تو ان سے آج تک کے چینل نے ایک انٹرویو کیا مدارس کے اس سوال پر کہ مدرسہ بورڈ یا سرکاری تعاون کو کیوں آپ لوگ رد کرتے ہیں، تو اس مجاہد آزادی کے پوتے نے وہی مجاہدانہ جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدارس اللہ چلاتے ہیں، اور یہ مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، اور یہ مدارس انسانیت کے جو ہے مراکز ہیں، اور یہاں کے پروڈکٹ میں انسانیت کی خدمت کو اسپرٹ اور مشن کے درجے میں، تحریک کے درجے میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف بہترین مسلمان بلکہ بہترین شہری اور بہترین انسان بن کر باہر آتے ہیں، یہاں انسانیت کا درس سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے انسانیت کے درس کا پاور ہاؤس ہیں، جس طرح بجلی کے پاور ہاؤس سے جڑ کر ہر آدمی اپنی ضرورت بھر بجلی استعمال کر کے نفع حاصل کرتا ہے، اس طرح یہ انسانیت کے سکھانے کے مراکز اور پاور ہاؤس ہیں۔ تو ان مدارس دینیہ کے بارے میں بھائی محمود نے کہا کہ ملک میں تقریباً کم و بیش چھوٹے بڑے دارالعلوم سے لے کر نیچے تک 2 لاکھ مدارس کا جال ہے، اور ان کا سالانہ خرچ 18,000 کروڑ ہے، جو ملک کی جو ہے ماشاءاللہ عوام اور شہری پوری غیرت اور حمیت کے ساتھ اپنا اس میں حصہ لگاتے ہیں، اور عافیت کے ساتھ اپنے ان عظیم مقاصد پر مدارس رواں دواں ہیں۔ اسی دور اندیشی کے خاطر ہمارے اکابر نے یہ سرکاری طور پر، چاہے وہ کوئی بھی سرکار ہو، موجودہ سرکار ہو یا سابقہ سرکار ہو، کوئی بھی سرکار ہو، جو ہے اس مداخلت سے تحفظ کے خاطر اپنے عظیم مقاصد کو حفاظت کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے اس مشن کو اس کو منع کیا۔ جی محترم، اچھا، بہت ہی تفصیلی ماشاءاللہ آپ نے بات رکھی اپنی۔ اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے 2 روز پہلے بہار کے جو مدارس سے مدرسہ بورڈ کے اور جو حکومت سے مراتب حاصل کر رہے ہیں یا ان سے فنڈ حاصل کر رہے ہیں، ان کی جانچ کے حکم آ گئے، اس کے نقصانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہمارے 2 لاکھ مدارس اس ہندوستان میں ہے یا ہندوستان سے باہر ہے، جیسے کہ بات چلتی ہے کہ ہماری مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہونا چاہیے، جبکہ مدارس جو ہے ہمارے علماء یہاں سے نکل رہے ہیں، عالم نکل رہے ہیں، حفاظ قرآن نکل رہے ہیں، اور حدیث پاک کے اسکالر نکل رہے ہیں، تو کیا یہ عصری تعلیم کی یہاں پر جگہ ہے کوئی کہ یہاں عصری تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انجینئر، ڈاکٹر اور سائنسداں پیدا کرے؟
اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ راشد بھائی، جیسا کہ پہلے میں نے اس سوال کے تمہید میں بھی کہا جی کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے آنا پڑے گا. جی شروع جو ہماری صدیاں رہی ہیں تو جی. اس میں اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں تھی. جی دونوں تعلیم جسے آج عصری اور دینی یا دنیاوی اور دینی اس طرح کے نام دیے گئے ہیں، جی. یہ ایک ہی درسگاہ میں جامع طور پر دی جاتی تھی. لہٰذا جتنی ایجادات ہیں ان سب کے موجد یہی مدارس کے پروڈکٹ کہیے یا یہی عصری تعلیم گاہوں کے پروڈکٹ کہیے، جی. جن کا حلیہ چہرہ مہرہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی الگ سے کسی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے. تمام سائنسدان ماشاءاللہ جنہوں نے نئی نئی ایجادات جو آج کی دنیا میں ہیں ان سب کو وجود دیا ہے اسی زمانے میں. اور اس وقت یہ کوئی دو الگ درسگاہیں نہیں تھی، لیکن ہاں سب مسلمان تھے ماشاءاللہ. اور جب آگے بڑھ کر ایک وقت آیا کہ حفاظت دین کا مسئلہ آ گیا، بالخصوص بر اعظم ایشیا میں اور ہمارے ملک میں انگریز کا جو تسلط ہوا اور انگریز نے اپنا نظام تھوپنا شروع کر دیا، تو ہمارے اکابر کو من جانب اللہ اس کا ادراک ہوا، تو انہوں نے باضابطہ اس کے لیے تدبیریں کی اور ہر طرح کی جانی اعتبار سے مالی اعتبار سے پیشکش کی. اور اس وقت میں سن 1857 کے بعد شاملی کے جہاد کے بعد ہمارے اکابر نے خاص طور پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کے رفقاء کار نے بیٹھ کر یہ سر جوڑ کر مشورہ کیا اور پھر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی اور خالص مذہبی بنیاد پر دارالعلوم کی بنیاد ڈالی. بلکہ اگر دیکھا جائے دارالعلوم کے شروع ابتدا دور کے اندر اس کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ ایک مسلمان کو بحیثیت شہری ضروریات زندگی کے درجے میں دیگر علوم سے متعلق جتنا مواد چاہیے وہ دارالعلوم کے ابتدائی نصاب میں ہمیں ملتا ہے. اور الحمدللہ آج بھی مدارس میں ایک شہری کے لیے جتنے دیگر مضامین کی ضرورت ہے، سائنس ہو، تاریخ ہو، جغرافیہ ہو یا حسابات ہوں، اقتصادیات ہوں، وہ سب ہمارے نصاب میں موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک طبقہ ہے جو مدارس سے دور ہے یا مدارس کو سمجھنا نہیں چاہتا یا ایک ذہنیت بن چکی ہے، وہ مستقل اس پر سوال اٹھائے ہوئے ہے کہ مدارس میں عصری تعلیم ہونی چاہیے. لیکن ہمارے اکابر نے اس موڑ پر ان مدارس کو خالص مذہبی نہج پر چلایا. اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مدارس کو مدارس رہنے دیں، اسکولس کو اسکولس رہنے دیں، اور مدارس میں ضرورت کے بقدر عصری تعلیم کی گنجائش رکھنی چاہیے اور اسکولس میں ایک مسلمان ہونے کے درجے میں مذہبی تعلیم کی گنجائش رکھنی چاہیے. خالص عصری تعلیم بغیر دینی تعلیم کے، خالص مدارس میں دینی تعلیم بغیر عصری تعلیم کے. بہرحال یہ تو ایک سوال والا مرحلہ ہے، دونوں کا جوڑ چاہیے اور ہم اس کو اپنے اکابر کے نہج پر باقی رکھتے ہوئے جو ہے اس نظام میں دخل کے بغیر اور مقصد میں خلل کے بغیر مدارس میں عصری تعلیم کی گنجائش ضرور ہے. اور اسکولس میں عصری تعلیم گاہوں میں تو فریضے کے درجے میں دینیات کے نظام کو لانے کی ضرورت ہے. بلکہ اگر تجربات کے بعد اور اس لائن میں ماشاءاللہ ملک میں جنوب اور شمال میں کافی ہمارے علماء کرام، خوشی کی بات ہے کہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں اور بڑی دلچسپیاں ہیں اور بڑی محنت ہے، وہ نصاب تیار کر رہے ہیں اور یہ سب انفرادی طور پر شخصی طور پر ان کی کوئی ذہنی ایجادات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے بڑوں سے مشورے کے ساتھ، اکابر کے مشورے کے ساتھ یہی دارالعلوم اور مظاہر العلوم اور ندوۃ العلماء کے اکابر سے جڑ کر ان کے مشوروں سے اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں. اور بقول مفکر اسلام مولانا علی میاں کے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء سے زیادہ ان عصری تعلیم گاہوں میں پڑھنے والوں کے لیے دینی نظام کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مدارس کے نصاب میں اتنی گنجائش ہو کہ ان کو ضرورت بھر کی عصری تعلیم دے دی جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مدارس کو اسکول کے نظام پر لایا جائے یا اسکول کو مدارس کے نظام پر لایا جائے یا دونوں کو پاٹ کر ڈبل بوجھ ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم کے اوپر ڈالا جائے. تو ورنہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ایک طرح کا ظلم ہوگا اور گرانی اور بوجھ کی وجہ سے دونوں میدان میں ناقص رہ جائیں گے. اور اس طرح کے ناقص تجربات بھی ہمارے سامنے ہیں.
لہذا اعتدال کے ساتھ میں، بلکہ ابھی رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند نے ایک کتاب شائع کیا ہے، میرے پاس موبائل میں PDF میں موجود ہے، ماشاءاللہ اس میں بہترین مواد دیا گیا ہے کہ شروع زمانے سے دارالعلوم کے نصاب میں تاریخ، جغرافیہ اور جو ہے ریاضی اور اسی طرح سے اقتصادیات کے مضامین باضابطہ پڑھائے گئے ہیں اور اس کو ضروری سمجھا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، تبھی تو شیخ الہند علیہ الرحمہ نے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ساتھ دلی میں جامعہ ملیہ کی بنیاد ڈالی۔ آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جامعہ ملیہ جہاں ماشاءاللہ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی کافی گنجائش رکھی گئی ہے، اور ہندوستان کا ایک بڑا نوجوان طبقہ اس نظام سے جڑا ہوا ہے، بلکہ مسلمان بچوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں بچے ہمارے برادران وطن کے بھی وہاں پڑھتے ہیں، اور ان کے والدین ان کی اس پڑھائی سے اور اس جو ہے ماحول میں رہنے سے خوش ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ان اکابر کی یہ دور اندیشی والا نصاب کہ مدرسوں میں ضرورت بھر کی عصری تعلیم کی گنجائش اور اسکولس میں ضرورت بھر کی دینی تعلیم کی گنجائش، یہ اعتدال والا نظام ہے، اور اس میں انشاءاللہ بلا تفریق و مذہب و ملت ایجوکیشن فار آل کے درجے میں دروازہ کھلا ہے۔ ہمارے مدارس میں غیر مسلم کے لیے دروازہ کھلا ہے، وہ آئیں ہمارے مدرسوں میں ہمارا دعوتی کورس پڑھیں، اور ہمارا مذہب ہر پہلو سے دعوتی پہلو ہے۔ دارالعلوم میں اس کی مثالیں موجود ہیں سابقہ ماضی کے اندر، لہٰذا ہم آج بھی الحمدللہ اپنے اکابر کے بنائے ہوئے اس دستور کی وجہ سے جو ماشاءاللہ ہر طرح سے ہمارے لیے دفاع کرتا ہے، وہ اس دستور میں یہ اس طرح کے دفعات موجود ہیں کہ ہم خود مختار ہیں اپنے مدارس کے چلانے میں، اپنے نصاب میں، اپنے کلچر میں، اور الحمدللہ ہمارے اکابر نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ ملک کے اس دستور کے شق کو لے کر کہ تعلیم سب کے لیے مدارس میں اسی طرح کا نظام بنایا ہے۔ لہٰذا ہمارے اکابر شروع زمانے سے کسی بھی زبان کے مخالف کبھی نہیں ہوئے اور کسی بھی نصاب کے کبھی مخالف نہیں ہوئے۔ ہاں، ہماری تشخص اور ہمارا کلچر اور ہمارے بقا سے متعلق کوئی چیز ٹکرائے تو اکابر نے اس کا دفاع کیا ہے، اور اس کے بغیر اگر کوئی دخل کے بغیر یا کسی طرح کے گڑبڑی کے بغیر کوئی بھی چیز جو ایک انسان کے لیے نافع ہو، جو ہماری شناخت اور ہمارے کلچر اور تہذیب میں مداخلت نہ کرے، ہمارے اکابر نے اس کا ہر زمانے میں استقبال کیا ہے۔ اس کو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارے اکابر کی زبان میں کہ ہمارے اکابر نے خود انگریزی زبان، جس کا نام لیتے ہی انگریز کا تسلط اور قبضہ ہمارے ذہنوں میں گھوم جاتا ہے، تو ہم بہت بڑا طبقہ مدارس کا وہ اسی وجہ سے انگریزی نصاب کے بارے میں بہت غلط نظریہ رکھتا ہے، لیکن ہمارے شیخ الہند علیہ الرحمہ اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ، حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی علیہ الرحمہ، ان سب اکابر کا یہی کہنا ہے کہ انگریزی بحیثیت زبان دعوتی زبان اور عالمی زبان ہے، زبان کی کبھی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، کسی زبان کے ساتھ چپکتی ہوئی اگر ان کی تہذیب آتی ہے، یہود و نصارہ کی کلچر آتی ہے، تو ہمارے اکابر نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس سے ہٹ کر ہر طرح کی گنجائش موجود ہے، اور ماشاءاللہ اس طرح کے ادارے خوشخبری ہے اور خوش آئند بات ہے کہ پورے ملک کے طول و عرض میں کئی ادارے علماء اکرام، جس میں سے ہمارا ادارہ بھی ہے وزڈم ایجوکیشنل ٹرسٹ برنامبٹ چنئی، ماشاءاللہ کئی اسکولز ہمارے ادارے کے تحت ہیں، اور وہاں باضابطہ ماشاءاللہ ہم نے اسکولز کے اندر دینی نصاب، اور اسی طرح ہمارے پاس کئی مدرسے ہیں جہاں ہم نے 10ویں تک 5ویں تک دینی نصاب کو ساتھ میں جوڑ کر حفظ تک 10ویں کلاس کا جو ہے نصاب ہم اسکول کا عصری نصاب کا پورا کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں کامیاب تجربہ ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ چلانے والوں پر موقوف ہے کہ وہ اپنے کلچر اور تہذیب پر متسلب رہیں اور اس میں کسی طرح کا خلل آنے نہ دیں۔ ایسا اگر سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ نتیجہ بہتر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اکابر کے نقش قدم پر باقی رہنا ضروری ہے، اور ان کے جسے نہج اکابر کہہ سکتے ہیں اس پر تسلب ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ان دونوں مدارس اور اسکولز کا جو جال پورے ملک کے اندر ہمارے اکابر نے پھیلایا ہے، ان کی دوریوں کو ختم کرے، اور دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ جو ہے خلا کو دور کر کے ان کے درمیان میں نزدیکی اور قرب پیدا کرے۔ حضرت آخری سوال،
ناظرین آپ جڑے رہیے اور فیض حاصل کرتے رہیے. حضرت سے ہم ایک آخری سوال کریں گے آج کے موجودہ حالات پر. حضرت جیسے کہ پورے ملک بھر میں مدارس کا جال بچھا ہوا ہے. جہاں مدارس کی بات آتی ہے تو ہمیں انگریزوں کا دور بھی یاد آتا ہے. اس زمانے میں مدارس پر انگریزوں نے پابندی لگا دی تھی. ہماری اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یا جو تبلیغ کا کام تھا اس کو روک دیا گیا تھا. آج پھر اس سرکار میں جو سرکار یہاں پر اس ملک میں ہندوتوا لانا چاہتی ہے اور ان کی نظر جو ہے ہمارے مدارس پر ہے اور انہی مدارس کو ایک خاص طبقہ اس ملک کا بہت معمولی سے چھوٹا سا طبقہ ہے جو بدنام کرنے پہ لگا رہتا ہے. کبھی ہمارے مدارس کو دہشت گردی کا اڈے قرار دیا جاتا ہے, کبھی ہمارے مدارس کی انکوائری کی جانچ کی بات کی جاتی ہے, جبکہ یہ پورا ملک جانتا ہے اور اس ملک کے ہمارے برادران وطن بھی جانتے ہیں کہ مدارس نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے اور مدارس سے اس ملک میں بہت اچھا ماحول ہمیشہ رہا ہے اور آگے بھی رہے گا. لیکن ایک سازش کے تحت مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس مسلمان کو بدنام کیا جائے, اسلام کو بدنام کیا جائے اور مدارس کو بدنام کیا جائے اور نظر ان کی مدارس پر ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے مقتدیٰ حضرات جو ملک میں موجود ہیں آج بھی الحمدللہ غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق دے. خاص طور پر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ابھی سابقہ گزشتہ ماہ رابطے مدارس کے کل ہند رابطے کے اجلاس میں, جس میں 7,000 سے زیادہ مدارس نے نمائندگی کی, مغرب بعد 15 منٹ کا خطاب فرمایا. تو اس میں اس سوال کا جواب بہترین حضرت نے اہل مدارس کو دیا اور فرمایا کہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے مدارس کو الگ تھلگ معاشرے سے کر لیا. ان مدارس کا جوڑ عامت الناس سے ہونا چاہیے. طلباء عامت الناس کے ہمارے مدارس میں آتے ہیں اور ایک مختصر زیادہ سے زیادہ 2% طبقہ ہمارے مدارس میں پہنچ رہا ہے, لیکن عامت الناس کے زندگی سے ہمارے مدارس کا تعلق ہو. اس لیے حضرت اتنا اونچا بڑھ کر فرماتے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے مدارس میں مختلف عنوانات پیدا کر کے خود ہی جو قومی دن ہم مناتے ہیں, 15 اگست ہے یا یوم جمہوریہ ہے, یوم آزادی ہے, اور بھی اس کے علاوہ مختلف جلسوں کے موقع پر برادران وطن کو بلایا جائے اور عامت الناس کو بلایا جائے اور اس طرح کی جو ذہنیت رکھتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ان کو بطور خاص دعوت دیں اور ان کو بتایا جائے کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے. آپ نے اس میں وضاحت کی کہ ان کو معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ ایسا کر رہے ہیں, لیکن وہ ایسا جو کر رہے ہیں ان میں انشاءاللہ اس میں ان کو ہرگز کامیابی نہیں مل سکتی, اس لیے کہ وہ خود جانتے ہیں وہ تو ایک وقتی ان کی ایک بھڑاس ہے جو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں ان کو ہرگز کامیابی نہیں ملے گی. اس کے لیے تدبیر کے درجے میں یہی ہے کہ ان مدارس کا جوڑ مختلف عنوانات سے عامت الناس کے ساتھ ہونا چاہیے اور مدارس کے حقائق کو ان کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. میڈیا استعمال کریں اور جو ہے ان کو دعوت دی جائے اور مدارس کے جو ہے پمفلٹ ان کی ملک کی آزادی میں ان کا کردار مختلف علاقائی زبانوں میں ان تک پہنچانا چاہیے. اور آگے بڑھ کر اسی ذہنیت کو صاف کرنے کے لیے صدر جمعیت علماء ہند نے ایک تحریک چھیڑی ہوئی ہے. ماشاءاللہ 500 سے زیادہ جلسے اب تک ہو چکے ہیں. ابھی گزشتہ 10 اپریل کو ہمارے ہاں بھی جمعیت علماء تمل ناڈو کے تحت ہوا تھا اور بندے نے اس کے لیے کافی محنت کی. قومی یکجہتی تحریک, اور اس کا مقصد یہ ہے مختلف المذاہب, مقتدیٰ حضرات اور پھر مختلف المذاہب عوام الناس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور انسانیت کی بات کریں, پیار و محبت کی بات کریں, امن و امان کی بات کریں. صدر محترم یوں فرماتے ہیں کہ فرقہ واریت ایک آگ ہے اور آگ کو پانی ہی سے بجھایا جا سکتا ہے, اس لیے پیار و محبت کی پانی کی ضرورت ہے اس فرقہ واریت کے آگ کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے. اور میں نے جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ ہمارے مذہب اسلام کی خمیر ہی انسانیت ہے, انسانیت کا درد اس کے خمیر میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آج کے موجودہ ملک کے حالات میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جتنی زیادہ نفرت کی باتیں کی جا رہی ہیں, جتنے زیادہ ظلم کا نظام پھیلانا چاہتے ہیں, اتنے زیادہ ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور برادران وطن سے قریب ہوں. اور مکی زندگی میں, مدنی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اہم پہلو ہے کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اخلاق ہی سے پھیلا ہے.
اسلام کسی اور طاقت سے نہیں پھیلا، اس لیے وہی اخلاق نبوی کو برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس گنگا جمنی تہذیب میں زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمارا ان کے ساتھ ہے، تجارت میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور معاشرت میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر چیز میں ہم ایک محلے میں ہر طرح کے ہر مذہب کے لوگ مل جل کر ہم رہتے ہیں، لیکن اجنبیت ایسی آ گئی ہے کہ ہم اپنے پڑوس کو نہیں جانتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بڑا ذخیرہ ہے کہ بلا کسی شرط اور تعین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر بے حساب بہت اونچا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ماضی میں نہ مستقبل میں اس طرح کی تعلیمات کی مثال ہم نہیں پیش کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق مذہب و ملت فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں کا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے نفع کے لیے جے۔ یہاں مسلمانوں کے میں بہترین مسلمان نہیں فرمایا، اسی طرح فرمایا کہ پڑوس چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اپنے دکھ درد میں برابر درجے کا جو ہے اسے شریک مانا جائے۔ اسی کو حضرت صدر محترم فرماتے ہیں برادران وطن میں اگر کوئی بیمار ہو جائے اپنے محلے میں آس پاس پڑوس میں تو اس کی عیادت اسی طرح کی جائے جیسے اپنے سگے بھائی کی عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں کوئی مر جائے تو خود پہنچ کر ان کے دیگر مذہبی تقریبات سے ہٹ کر پرسہ تسلی دیں اور ان کے گھر کھانا پہنچائیں، اور اسی طرح ان کے گھر اگر کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے تو اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہم کو بلاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں یا نہیں، بلکہ آپ پہنچ کر تحفے کے ساتھ ان کی خوشیوں میں مبارکبادی پیش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہمارے ان بزرگوں کے اور اکابر کے اور ہمارے ان رہنماؤں کے ان تعلیمات پر جو اصل میں نبوی تعلیمات ہیں ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ملک کی فضا بہتر ہوگی۔ وہ چند افراد جو آپ فرما رہے ہیں ان کو ناکامی ہوگی یا وہ بھی انشاءاللہ ہماری طرف کو آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، کافی وقت ہو گیا، ہم نے کافی آپ کا قیمتی وقت لیا، اس کے باوجود ہماری پیاس تو نہیں بجھی، بہت سارے سوال ابھی بھی تھے۔ انشاءاللہ پھر اگلی بار ہم اپنے ناظرین کو آپ سے دوبارہ پھر آپ سے ملانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کا آمنا سامنا میڈیا نیٹ ورک کی ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ حافظ۔